سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جی پہلے سے جی تو پھر اللہ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز کیا ہوگی اور اس طرح بلکہ ایک چیز ہے اس کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہوا ہے. ہاں ایک کام کرنا اس کا فیصلہ بھی لکھ دیا گیا ہوا ہے. صحیح. پھر بھی ہم اس بات میں دو فریق آپس میں کیوں لڑتے ہیں کہ نہیں یہ کام یوں کرنا ہے اور یہ کام دوسرا فریق کہتا ہے یوں کرنا ہے. مثال کوئی دیں گے تو واضح کریں گے. یہ بڑا جنرل سی بات ہے. مثال کے طور پہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہے مثال کے طور پہ ماں صحیح ہے. ٹھیک ہے تو وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے صحیح. لیکن اس کے گھر والے کچھ اور کہتے ہیں کہ نہیں یوں کیا جائے یہ پڑھو. لیکن پڑھنا تو وہی ہے اس نے کرنا تو وہی ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. اچھا بولیں اور واضح کر. یعنی وہ فیملی کہہ رہی ہے کہ آپ نے کچھ اور پڑھنا ہے. یہ جیسے کئی باتوں میں سے ایک ایگزامپل ہے ایک مثال ہے. دیکھیے اللہ سائیں نے جو لکھا ہے وہ تو اللہ سائیں نے لکھا ہے. صحیح ہے. فیملی کو چاہ رہی ہے تو وہ فیملی چاہ رہی ہے, وہ بندہ چاہ رہا ہے نا. تو بندے کی سمجھ جو ہے وہ ناقص ہے, اللہ تعالیٰ کی سمجھ جو ہے وہ زیادہ ہے. اور یہ جو ہم جبر و قدر کا مسئلہ ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے جب لکھ دیا ہے تو پھر بندے کی زندگی میں تو ہونا ہی جو ہے وہی ہے, تو وہ بندہ پھر کوئی کوشش جو ہے وہ کیوں کرے. ایسا عین ممکن ہے کہ انسان کو اپنے اندر کی صلاحیتوں کا نہ پتہ ہو اور والدین یا اس کے جو استاد ہیں وہ اس کی صلاحیتوں کو جانتے ہوں اور وہ اسے بتائیں کہ تمہارے اندر یہ چیز ہے, یہ چیز کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. جی ایسا بھی ممکن ہے. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص جو ہے وہ والدین اپنی مرضی جو ہے وہ بھی بچوں کے اوپر جو ہے وہ تھوپتے ہیں, تو وہ ان کی اپنی خواہش جو ہے وہ ہوتی ہے. انسان کے اندر دو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں اس کی ڈیزائر کی. تو ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں دوام ہستی, کہ آپ اٹرنٹی جو ہے وہ چاہتے ہیں, اور دوسری فاؤنڈیشن ہوتی ہے کمال ہستی کی, کہ آپ پرفیکشن جو ہے وہ چاہتے ہیں. تو ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ اکثر کیونکہ ماں باپ کے لیے جو ہے وہ اولاد سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے, تو وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ پرفیکٹ بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں, کمال کی بلندیوں کے اوپر جو ہے وہ چاہتے ہیں. اپنی زندگی میں وہ جو جن چیزوں کو حاصل نہیں کر پائے, جن بلندیوں کو نہیں چھو سکے, تو وہ اولاد کو پوزیس کرتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ایک سیلفش سی گریڈ ہوتی ہے انسان کے اندر. وہ چاہتا ہے کہ میں جو نہیں کر سکا تو میرا بیٹا جو ہے وہ کر دے. صحیح. میں جس مقام پہ نہیں پہنچ سکا وہاں پر میری اولاد جو ہے وہ پہنچ جائے. جو محرومیاں مجھے ملی ہیں وہ میری اولاد کو جو ہے وہ نہ ملے. تو وہ پھر اپنی چیزیں جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ تھوپتے ہیں, اور اس وقت وہ خیال نہیں کرتے کہ اس بچے کا مقصوم اپنا ہے. مالک نے اس کو جو ہے وہ ایک انڈیویجول کے طور پہ بنایا ہے اور وہ یونیک ہے. وہ کبھی بھی اپنے باپ کے جیسا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ اس کی کچھ چیزیں تو جو ہے وہ ضرور مل سکتی ہیں. جینیٹیکلی بھی اب آپ کو سائنس بتاتی ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ, حتیٰ کہ آپ کا جو کانشیس ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی آپ کی جینز کا بڑا تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے. اور پھر سوسائٹی اور انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی اثر انداز جو ہے وہ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے اولاد کے اوپر جو ہے وہ بعض اوقات ماں باپ جو ہے وہ بے جا سختی کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر اللہ سائیں کا قصور کہیں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سانس لکھے, جی اصول لکھے گئے ہیں بنیادی طور پر. جب ہم قدرت کی بات جو ہے کرتے ہیں اور تقدیر کی بات کرتے ہیں تو یہ اصولوں کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے. یہ کائنات جو ہے خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ اندازوں میں مقرر کی گئی ہے. یہ مقرر اندازے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ لکھی گئی ہے. تو نیچر آف پرنسپل جو ہے, یہ پرنسپلز آف نیچر جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں.
آپ کا اور میرا ایک وقت ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اس دنیا میں سفر کرنے کا. صحیح ہے. مثال کے طور پہ کہ مجھے 65 سال میں یا 70 سال میں جو ہے وہ اس دنیا سے جانا ہے. صحیح ہے. تو یہ تو ہے مقرر. صحیح ہے. اس سے زیادہ ایک سانس بھی مجھے نہیں آئے گا. صحیح. لیکن میں کس حالت میں جاتا ہوں دیٹ از مائی چوائس. جی میں ایمان کی حالت میں جاتا ہوں یا میں کفر کی حالت میں جاتا ہوں, تو یہ وہ ڈیسٹنی ہے جو میں خود اپنے لیے کریٹ کر رہا ہوں. صحیح. رزق آپ کے لیے لکھ دیا گیا, وہ آپ کو اتنا ہی ملے گا. جی لیکن آیا وہ حلال کماتے ہیں آپ یا آپ اس کو حرام کماتے ہیں, یہ ہوتی ہے انسان کی چوائس. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کوفہ کی ایک مسجد میں جو ہے وہ نماز عصر کے لیے گئے. کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ سرکار تاخیر سے پہنچے تو مسجد میں کوئی اور نہیں تھا. تو آپ جس اونٹنی پر سوار تھے وہ آپ نے باہر جو ہے جب مسجد کے اندر جانے لگے تو ایک شخص جو ہے وہ باہر نکل رہا تھا, تو اس کے ذمہ لگائی کہ اس کی حفاظت جو ہے وہ کرو. تو آپ نے اندر جو ہے وہ نماز ادا کی. اب جب باہر نکلتے ہیں تو وہ اونٹنی تو جو ہے وہ موجود ہے, لیکن اس کے جو پہناوے تھے پرانے زمانوں میں اونٹنی کو سجایا جاتا تھا, تو اس کی نکیل اور اس کا کچاوا اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کچھ بھی موجود نہیں تھی. تو خیر آپ جو ہے وہ خلیفہ وقت تھے, وہ کتنی دیر لگتی, وہ چور جو ہے وہ پکڑا گیا اور جب آپ کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کتنے کی بیچی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی 20 درہم کی بیچی ہیں. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرمانے لگے کہ میں نے جب نماز پڑھی اور سلام پھیرا تو میں نے یہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس شخص کو اس خدمت کے عوض میں 20 درہم دوں گا, لیکن اس نے ایک کمائی جو اس کے لیے حلال تھی اپنی تیزی کی وجہ سے اس کو اپنے لیے حرام کر لیا. تو یہ حرام حلال کی چوائس جو ہے یہ ہمارے اپنے اس کے اندر ہوتی ہے. ہم کیونکہ انسان جو ہے وہ جلدی میں رہتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے ہم ہر اس چیز کو اپنی چوائسز ہم جو ہے وہ غلط کرتے رہتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اکثر یہ غلطی ہوتی ہے. میں تو اکثر جو ہے وہ والدین کو بھی کہتا ہوں کہ بچوں کو ان کے اندر کی صلاحیتوں کو باہر نکلنے کا موقع جو ہے وہ ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے ہمسائے کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو آپ کے بچے کے لیے بھی ڈاکٹر بننا جو ہے وہ ضروری ہے, یا کوئی بچہ جو ہے وہ کوئی اکاؤنٹنٹ یا سی اے ہو گیا ہے تو آپ کا بچہ بھی جو ہے وہ, یا اکاؤنٹنٹ یا سی اے ہونا ہی کیا کامیابی ہے, پہلی بات تو یہ ہے. یا ڈاکٹر بننا ہی جو ہے وہ دنیا میں کوئی ایسی بڑی کامیابی ہے. دنیا ہم جس طرح سفر میں ہے نا, تو یہ دنیا میں ہماری زندگی جو ہے یہ بھی سفر میں ہی ہے. اور ابھی آپ نے بڑا دھیان کیا اور خیال کیا, جب آ رہے تھے تو آپ نے مجھے کہا کہ حضرت اتنا زیادہ سامان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, بڑے بیگ کی بجائے چھوٹے بیگ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. جی تو اس سے سفر آسان جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ جو خواہشات کا برڈن ہے اور جو توپنا ہے ایک بچے کی ڈیسٹنی کو آپ جو ریون کرتے ہیں, تو یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بچہ کیونکہ اس ایج کے اوپر ہوتا ہے کہ خود اس کو بھی آپ کیریئر کاؤنسلنگ کراتے ہیں نا, یہاں پہ آپ ویسٹ میں ہیں تو یہاں پر بھی کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اور اب تو جو ہے وہ مشرق میں اور پاکستان میں جو ہے وہ بھی کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ ہونے لگ گئی ہے. تو مشورہ تو نوجوان کو بھی سننا چاہیے. تو اپنے اندر کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ باہر نکلنے کا موقع دینا چاہیے. ماں باپ کو بھی تھوڑے سا جو ہے وہ اس معاملے میں بچوں کو سمجھنا چاہیے, اور بچوں کو جو ہے وہ بھی ٹرسٹ ہونا چاہیے اپنے والدین کے اوپر.